عزیزو، مؤثر قوی ہوتا ہے اور متاثر کمزور ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز دوسرے میں اثر کرتا ہے تو وہ قوی ہوتا ہے، اور جو دوسری چیزوں کا اثر قبول کرنے والا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کی مثال ماحولیات میں یہ ہے، مثلا آگ جلتی ہے، اس میں لکڑی ڈال دو تو لکڑی جل جائے گی، تو آگ لکڑی کے مقابلے میں قوی ہے، اس لیے کہ آگ نے لکڑی میں اپنا اثر چھوڑ دیا، اور لکڑی اس کے مقابلے میں کمزور ہے کیونکہ وہ آگ سے متاثر ہو کر جل گئی۔ اسی طرح ایک فوج دوسری فوج پر غالب آ کر اس کو شکست دیتی ہے تو پہلی فوج قوی اور زوراور ہے اور دوسری فوج کمزور ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مومن قوی اور مضبوط ہوتا ہے جو اپنے ایمان، عقیدہ، کردار اور صورت اور سیرت سے پورے معاشرہ کو متاثر کر دے اور اپنا اثر اس میں چھوڑ دے۔ مثلا ایک نمازی آدمی کسی ایسے محلے اور دیہات اور گاؤں میں چلا جائے کہ جہاں پر لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور یہ شخص نماز پڑھتا ہے چاہے اکیلے کیوں نہ ہو، یہ استقامت سے نماز پر ڈٹا ہے اور آداب کے ساتھ اور حقوق کے ساتھ اور فرائض و واجبات کے ساتھ اور سنن و مستحبات کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو وہ ایک ہی آدمی اس پورے محلے اور گاؤں کو متاثر کرتا ہے اور وہ بھی نمازی بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ مومن قوی ہے، اس نے دوسروں میں اثر کر دیا۔ تو اس پر دوسری چیز ایک قیاس کریں کہ مثلا جہاں پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ایک زکوٰۃ دینے والا مومن وہاں چلا گیا اور اس نے وہاں رہائش اختیار کی، وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے مسلمانوں نے بھی زکوٰۃ دینی شروع کر دی۔ اسی طریقے سے اپنا ظاہری صورت ہے اور لباس و پوشاک ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایک مومن قوی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ پورے معاشرے کو اپنے سے متاثر کر دے اور ان میں اپنا اثر چھوڑ دے، دینداری کا اور خوش اخلاقی کا، اچھے اخلاق کا اور اعمال و کردار کا، نہ یہ کہ وہ خود معاشرے سے متاثر ہو۔ مثلا اس کے مقابلے میں کمزور شخص وہ ہے جو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن کسی ولیمے میں، کسی شادی حال میں، کسی مجلس کے اندر چلا گیا اور وہاں پر اس جگہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس پر نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، لیکن یہ شرم کے مارے اٹھ نہیں سکتا، اور جس طریقے سے دوسرے لوگ غفلت کا شکار ہوئے اس نے بھی نماز چھوڑ دی اور ان سے متاثر ہوا، تو یہ کمزور شخص ہے۔ یا مثلا کسی جگہ چلا گیا، وہاں کے لوگوں کا لباس اور ظاہری شکل و صورت وہ دینداروں کی نہیں ہے، بے دینوں کی ہے، اور یہ دیندار شخص تھا، یہ ان میں چلا گیا اور وہاں ان میں رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے یا خاص اسی نشست میں بیٹھنے کی وجہ سے اس نے اپنی صورت اور اپنا لباس و پوشاک بدل دیا، جس طریقے سے آج کل لوگوں نے ایک عام ضابطہ بنایا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس طریقے سے سوسائٹی اور معاشرہ بہتا ہے اسی کے ساتھ بہنا چاہیے، اور یہ غلط اصول ہے، غلط ضابطہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر یہ معاشرہ اور سوسائٹی یہ سمندر میں اپنے آپ کو ڈالے گا تو کیا آپ بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈالیں گے؟ وہ معاشرہ اور سوسائٹی اگر ایک جلتی ہوئی بڑی آگ کی طرف جا رہی ہے تو کیا آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے؟ تو ہر انسان کو اپنے آپ سے محبت ہے۔ پھر جب آپ بے دینی کے اندر اسی معاشرہ اور سوسائٹی کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، لباس و پوشاک میں ہو، اٹھک بیٹھک میں ہو، بات اور کلام کرنے میں ہو، اعمال و کردار میں ہو، اخلاق میں ہو، رسم و رواج میں ہو،
تو جب وہ ہلاک ہوں گے تو ساتھ یہ شخص بھی ہلاک ہوگا، اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اس لیے ایک قوی مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھے، اللہ کی رضا کو سمجھے، اللہ کی خوشنودی کو سمجھے اور اس پر ڈٹا رہے اور مضبوطی سے جمع رہے۔ وہ جس معاشرے کے اندر رہے اور جس معاشرے کی طرف اور جس سوسائٹی کی طرف جائے، وہاں کے لوگوں کو اپنے آپ سے متاثر کر دے، ان میں اچھا اثر چھوڑ دے، نہ یہ کہ ان کا برا اثر یہ قبول کر لے۔ السلام علیکم۔